السلام علیکم ناظرین، ایک اور فتنے کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے آگے ایسے فتنے آئیں گے کہ لوگوں کے پاس بہت مال ہوگا، اور ان فتنوں کے زمانے میں قرآن ہاتھوں میں ہوگا، یہاں تک کہ ہر ایک مرد اور عورت، غلام اور آزاد، چھوٹا بڑا، بوڑھا اور جوان اس کو لے لے گا اور لفظوں کا ترجمہ کرے گا، مگر علم اور سمجھ سے بالکل کورا ہوگا۔ تھوڑا سا علم پڑھ کر جتائے گا کہ میں بھی عالم ہوں، اور لوگوں سے کہے گا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میرا کہنا نہیں مانتے، حالانکہ میں تم کو قرآن پڑھ کر اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے دین میں نئی نئی باتیں اور طریقے نکالے گا، کیونکہ وہ زمانے کا رنگ ڈھنگ دیکھ رہا ہے کہ لوگ نئی بات اور نئے طریقے کو پسند کرتے ہیں۔ بس مسلمانوں، اس کے نئے طریقے اور نئی نکالی ہوئی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور سمجھ جانا کہ جو طریقہ اس نے نکالا ہے دین نہیں ہے، بے دینی ہے، اور اس قسم کے لوگوں کے جال میں نہیں پھنسو۔ اور یاد رکھو کہ جب کچھ پڑھا لکھا آدمی راہ سے بھٹک جاتا ہے تو بڑا غضب ڈھاتا ہے، اور یاد رکھو کہ شیطان اتنا ہوشیار ہے کہ کچھ پڑھے لکھے نام کے دینداروں کی زبانوں سے ایسی باتیں اثر والی نکال دیتا ہے کہ لوگ سچے اور بزرگ علماؤں کی طرف سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ بس جب ایسا زمانہ آئے تو میرے اور میرے صحابہ کا طریقہ دیکھو کہ یہ طریقہ مسئلہ میرے اور میرے اصحاب کے طریقوں سے ملتا ہے یا نہیں۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ حق پر کون ہے اور ناحق پر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ سچے اور بزرگ عالم کے کلام میں شہرت والی باتیں نہیں ہوتی اور بناوٹ نہیں ہوتی، اور لوگ بھی کہنے لگتے ہیں کہ ان کی باتوں میں کچھ مزہ نہیں آتا، اور اب جو طریقہ نکالا ہے یہ خوب ہے، اس میں مزہ بھی عجیب ہی آتا ہے اور ہر جگہ مشہور ہوتا جاتا ہے۔ یاد رکھو، بزرگ عالموں کے کلام میں نور ہوتا ہے اور ان کا کلام مضبوط ہوتا ہے، اور اہل شہرت کی باتوں میں کمزوری ہوتی ہے، اور ان کی کہی ہوئی باتیں کمزور اور بے جان ہوتی ہیں۔ اگر سچی بات کی تلاش ہو تو ہر مسلمان خدا کی دی ہوئی عقل سے سمجھ سکتا ہے کہ سچی اور مضبوط راہ کون سی ہے، کچی اور کمزور کون سی ہے۔ مگر شہرت اور رسم و رواج کو دل سے نکال کر خدا سے ڈر کر دیکھو اور سمجھو۔ فائدہ: مسلمان بھائیوں، یہ بات یاد رکھو کہ نئی نئی باتیں ہمیشہ دین کی صورت میں بے سمجھ فسادی لوگ نکالا کرتے ہیں، اور اس کو فتنہ کہتے ہیں، اور یہ خدا کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے کہ کون سا بندہ اپنے جی کی خواہش کو چھوڑ کر خدا سے ڈر کر دین کے مضبوط طریقے پر چلتا ہے، اور کون سا بندہ اپنے جی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے خدا سے نڈر ہو کر راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ ایسے زمانے میں خوب مضبوطی سے دین کے سچے طریقے پر جمع رہے، کیونکہ جب فتنے فساد کا زور ہو اور ہر شخص دین میں اپنی رائے دیتا ہو، تو اس وقت سچا مسلمان وہی ہے کہ خوب دیکھ بھال کر قدم رکھے، اور مضبوطی سے رکھ کر ہو سکے تو اور مسلمانوں کو بھی اس زہر ملے سر سے بچائیں۔ اور یہ تو بالکل ظاہر بات ہے کہ جب کوئی نام کا مولوی بگڑتا ہے تو شیطان اس کی زبان میں بولتا ہے، اسی وجہ سے اس کے بیان میں مزہ آتا ہے، اور وہ ہزاروں کو بگاڑ دیتا ہے، اور بے علم جاہل لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہے۔ اور آج کل قرآن و حدیث کا ترجمہ اردو میں عام ہو گیا ہے، بس ترجمہ دیکھ کر ہر شخص دعویٰ کرنے لگا ہے کہ
میں بھی قرآن و حدیث کو سمجھتا ہوں، جو میں سمجھا ہوں کوئی نہیں سمجھا، اور لوگ بھی کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو جی یہ بھی مولوی اور وہ بھی مولوی، ہم کو کیا معلوم کون سا سچا مولوی ہے۔ حالانکہ یہی جواب ان پر سچے بزرگ مولویوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ جب تمہارے نزدیک دونوں برابر ہیں تو تم نے اس نئے طریقے کو پسند کیسے کر لیا اور پہلے طریقے کو کیوں چھوڑ دیا؟ اصل وجہ یہ ہے کہ نیا طریقہ یا مسئلہ اپنی خواہش اور رسم و رواج کے موافق ہے، اس لیے اس سے خوش ہوتے ہیں، ورنہ مولوی کا تو نام ہی نام ہے۔ مسلمان بھائیوں، حق اور ناحق کی پہچان یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا کرو اور اپنی مرضی کو چھوڑ کر یہ دیکھو کہ وہ نیا طریقہ یا مسئلہ یا رسم و رواج ایسا ہے کہ پہلے سچے اور پورے عالم اور دیندار لوگ اس کو پسند کرتے ہیں یا نہیں، اور پہلے سے اس طریقے یا مسئلے پر بزرگ بے روک ٹوک عمل کرتے چلے آئے ہیں یا نہیں۔ اگر ایسا ہے تو بے شک وہ طریقہ درست ہے، اور اگر بے علم ناواقف لوگ اس نئے طریقے کو پسند کریں تو وہ درست نہیں ہے، چاہے وہ طریقہ دیکھنے میں کیسا ہی اچھا معلوم ہوتا ہو یا اس میں کتنا ہی مزہ آتا ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا ایک گلدستہ درختوں کے پھولوں اور پتیوں سے بنا ہوا ہو اور دوسرے خوبصورت کاغذوں سے بنا ہوا ہو، تو دیکھنے میں کاغذوں کا گلدستہ درختوں کے پھولوں اور پتیوں سے بنا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ پھر دونوں پر پانی چھڑکا جائے تو درختوں کے پھولوں پتیوں کے گلدستے پر باہر آ جائے گی اور کاغذ کا مرجھا جائے گا اور گل جائے گا۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھ تاچھ ہوگی تو جو دین کے سچے اور مضبوط باتیں ہوں گی ان پر باہر آ جائے گی اور بخشش کا ذریعہ بن جائیں گی، اور جو طریقہ کچے اور کمزور یعنی جو طریقہ بنایا ہوا ہوگا وہ عذاب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور آج کل کسی سے بحث و مباحثہ اور لڑائی جھگڑا کرنے کا وقت نہیں، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جھگڑے فساد کرنے والے نام کے مولویوں اور دینداروں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ کہ جو 2-4 کتابوں کا ترجمہ کر یا 4 عربی کی کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو عالموں میں شمار کرتے ہیں اور ناواقف مسلمانوں میں سردار اور بزرگ بنتے ہیں، اور بڑے بڑے درجے کے بزرگ عالموں کو قول و فعل میں عیب نکالتے ہیں، اور ایسے دجال فسادی لوگوں کے فتنوں سے بچنا چاہیے۔ اور ایسے فسادی لوگ ہر زمانے میں ہوتے چلے آئے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ بعض لوگ ان میں ایسے بھی ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابوں کو برا کہتے ہیں کہ جو سید العلماء ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو اصحابوں کے بعد جو علماء یعنی امام ہوئے ان کو برا کہتے ہیں۔ آج کل بھی اسی طرح اپنا رنگ اور بڑائی جمانے کے لیے سچے اور بزرگ علماء کو برا کہتے ہیں، اور سیدھے سادے مسلمان کو بدگمان کر کے لڑائی جھگڑے کراتے ہیں۔ ایسے گمراہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے سب مسلمانوں کو بچائے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اور سچے راستے پر چلائے، آمین ثم آمین۔ کہ جس راستے کو اہل سنت و الجماعت کے بڑے بڑے درجے کے مضبوط متقی علماء نے اختیار کیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بدلاؤ کرنے والوں، یاد رکھو نہ مٹا نقش شریعت پر نہ مٹا، مٹ گئے وہی جو کہ تھے مٹانے والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ ایسی دین کی ویڈیو اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے۔